میرا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیا ان لوگوں پر ہی واجب ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے، یا صدقۃ الفطر کا نصاب الگ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے؟ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف 6 چیزوں پر واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ نمبر 1 پہلی چیز یہ ہے کہ نقد رقم ہو اور وہ نصاب کے برابر ہو۔ نمبر 2 سونا یا چاندی جو نصاب کو پہنچا ہوا ہو، اس کی مقدار پہنچی ہوئی ہو تو اس پر بھی ہے۔ نمبر 4 تجارت، اور نمبر 5 زمینی پیداوار جس کو ہم عشر کا نام دیتے ہیں، اور نمبر 6 مال مویشی۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی گھریلو ضروریات کی چیزیں ہیں، گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں یا غیر جو استعمال ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، قابل استعمال نہیں ہیں لیکن وہ گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، موجود ہیں، یا اسی طرح جو دکانیں وغیرہ ہیں، دکانوں کی مالیت ہے، یا گھر کے لیے یا رہائش کے لیے رکھے ہوئے پلاٹ وغیرہ ہیں، یا زرعی زمین ہے جو غیر آباد ہے اور وہ ایک خاص مالیت رکھتی ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کے لیے نصاب یہ ہے کہ چاہے یہ اموال ہوں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کے پاس نقد رقم اتنی نہیں ہے جو نصاب کو پہنچی ہوئی ہے، یا سونا اور چاندی وغیرہ نہیں ہے جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے، یا مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس گھر میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو سال بھر استعمال میں نہیں آتی لیکن ان کی ایک خاصی مالیت ہے، یا ایک شخص ہے اس کے پاس اپنا رہائشی گھر موجود ہے، ایک اضافی پلاٹ لے رکھا ہے اور وہ ضرورت سے زائد ہے، یا اسی طرح ایک شخص کے پاس زرعی زمین ہے اور اس سے جو پیداوار آتی ہے وہ پیداوار اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے، اور اس سے زائد زمین بھی پڑی ہوئی ہے، موجود ہے، اور اگرچہ وہ بنجر ہے لیکن کچھ زمین ایسی ہے جو اس کی آباد ہے اور اس سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور کچھ زمین ایسی ہے جو ضروریات سے زائد پڑی ہوئی ہے اور اس کی ایک خاص مالیت ہے، تو ایسے شخص پہ اگرچہ زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دینا چاہیے اور رشتہ داروں میں سے کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں عمومی تو یہی ہے کہ والدین یعنی جن سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جس میں باپ، ماں، نانا، نانی، دادا، دادی، جس کو فقہ کی اصطلاح میں اصول کہتے ہیں، چاہے وہ مستحق ہوں، محتاج ہوں، چاہے وہ مستحق اور نہ ہوں، تو پھر بھی ان کو کسی صورت میں زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جو انسان کی اپنی اولاد ہے، جس میں بیٹا، بیٹی، بیٹے کی اولاد، بیٹی کی اولاد، جس کو نواسا، نواسی کہتے ہیں، پوتا، پوتی کہتے ہیں، ان کی اولادیں آگے چل رہی ہیں، تو اگرچہ یہ مستحق زکوٰۃ ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، لیکن پھر بھی ان کو زکوٰۃ اور فطرانے کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو غرباء اور مساکین ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہوں چاہے غیر رشتہ داروں میں سے ہوں، اور وہ محتاج ہوں، تو ان کو زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے اور صدقۃ الفطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ سوتیلی ماں ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے بہن کی اولاد ہو، چاہے بھائی کی اولاد ہو، یا چچا کے بیٹے وغیرہ یا خالہ کے بیٹے وغیرہ، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، زکوٰۃ اور فطرانہ اپنی اہلیہ کو نہیں دیا جا سکتا۔
البتہ جو اہلیہ کے اصول اور فروع ہیں، اہلیہ کے جو والدین ہیں، یعنی جو مرد کا ساس سسر ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اہلیہ کی جو زکوٰۃ ہے وہ اپنی زکوٰۃ اپنی دیورانی کو یا اپنے خاوند کی ماں کو وہ دے سکتی ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے اور صدقۃ الفطر بھی دے سکتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر وہ صرف اور صرف روزے داروں جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ نہیں، صدقۃ رمضان کے روزے رکھنا یہ الگ حکم ہے، اور فطرانہ دینا، صدقۃ الفطر دینا یہ الگ حکم ہے۔ ایک شخص، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں جن کے اوپر شرعی طور پہ صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، چاہے وہ روزے رکھتے ہوں یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ پاتے ہوں، تو ان کو بھی بہرحال صدقۃ الفطر دینا لازم اور واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کس اولاد کی طرف سے ادا کیا جائے، کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے؟ عام طور پہ یہ تصور ہے ہمارے ہاں، چونکہ کمبائن فیملی ہوتی ہے، مشترکہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ والد جو ہے وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دے گا، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی، جو بیٹیاں یا بیٹے ہیں ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دے گا۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں یہی ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں جن کے اوپر صدقۃ الفطر شرعی طور پہ واجب ہے، وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ جو بالغ اولاد ہے ان کا صدقۃ الفطر ادا کرنا وہ والد کے ذمے لازم نہیں ہے۔ اور اولاد کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ اولاد، بالغ اولاد، اگر وہ خود مالدار ہے تو وہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کریں گے۔ اگر وہ مالدار نہیں ہے تو چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، چاہے بچی کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، گھر میں زیر کفالت ہو، اگر وہ بالغ ہے اور وہ مالدار نہیں ہے تو اس کا صدقۃ الفطر نہ خود اس پر واجب ہے اور نہ اس کے والد پر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کی وضاحت کرنا، نام لینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ دیتے وقت صدقۃ الفطر کی نیت ہو، زکوٰۃ کی نیت ہو، بس یہ کافی ہے۔ زبان سے غریب کو دیتے وقت، مسکین کو دیتے وقت زکوٰۃ کا نام لینا یا زکوٰۃ کی رقم کا بتلانا یا صدقۃ الفطر کا بتلانا یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کو بطور معاوضہ دینا، عشر کو معاوضہ دینا، ہمارے ہاں کچھ یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ زمینوں کے اوپر کچھ ملازم رکھے جاتے ہیں جن کے لیے ماہوار رقم الگ مختص کی جاتی ہے، اور ان کے لیے یہ بھی وعدہ کیا جاتا ہے تقرری کے وقت کہ آپ کو عشر اور زکوٰۃ وغیرہ بھی ہم دیں گے۔ یا بعض جگہوں پر مسجد کی امام کی تقرری کے وقت اس کا ماہانہ مشاہرہ بھی، ماہانہ تنخواہ بھی مقرر کی جاتی ہے۔ البتہ ساتھ ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے تقرر کے وقت، اور یہ ایگریمنٹ میں یہ بات شامل کر لی جاتی ہے کہ آپ کا اس تنخواہ کے علاوہ صدقۃ الفطر اور عشر وغیرہ میں بھی آپ ہم بھرپور تعاون کریں گے۔ چنانچہ وہ جو ماہانہ مشاہرہ ہوتا ہے وہ بس اس کی مقدار چونکہ کم ہوتی ہے، لیکن اس سے جو وعدہ اور ایگریمنٹ کر لیا جاتا ہے کہ عشر کی صورت میں آپ کی مدد کی جائے گی، صدقۃ الفطر کی صورت میں مدد کی جائے گی، تو کیا اس ایگریمنٹ کی صورت میں اس امام کو یا اس ملازم کو یا گھر کی ملازمہ کو اس ایگریمنٹ کے تحت عشر یا صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اصول یہی ہے کہ عشر ہو یا زکوٰۃ ہو یا صدقۃ الفطر ہو، اس کا بطور اجرت کسی مستحق کو بطور اجرت دینا اور ایگریمنٹ کے تحت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ عشر وغیرہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک شخص سے بطور جب عقد ہو رہا تھا، بطور معاہدہ جب ہو رہا تھا، اس میں عشر وغیرہ کا نہ مطالبہ کیا گیا امام کی طرف سے، نہ ملازم کی طرف سے اور ملازمہ کی طرف سے، اور نہ جو اجرت پہ رکھ رہے ہیں
ان کی طرف سے کوئی وعدہ وغیرہ کیا گیا اور نہ اس کو اگریمنٹ کا حصہ بنایا گیا، بلکہ اصل تنخواہ ہی مقرر کی گئی اور تنخواہ پر ہی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کوئی امام مستحق زکوٰۃ ہے، غریب ہے، یا ملازمہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو اپنی طرف سے بغیر کسی اگریمنٹ کے اگر دے دیا جائے تو اس سے زکوٰۃ وغیرہ اور صدقۃ الفطر وغیرہ ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر ایک شخص یا زکوٰۃ کیا تنخواہ دار زمیندار کو بھی دی جا سکتی ہے جو محتاج اور مفلس ہو؟ عام طور پہ ہمارے علاقے میں یہ تصور ہے، جو کسی کوئی پرائیویٹ جاب کرتا ہے یا سرکاری ملازم ہے یا وہ زمیندار ہے، اس کی تھوڑی بہت زمین ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو زمین والا ہے، یہ تو تنخواہ دار ہے، اس کو عشر یا زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر کا اصل جو دار و مدار ہے وہ ہے محتاج اور مفلس ہونے پر، چاہے وہ محتاج اور مفلس تنخواہ دار اور زمیندار ہو یا غیر زمیندار اور غیر تنخواہ دار ہو۔ اگر وہ محتاج اور مفلس ہے، اس کی تنخواہ جو ماہانہ جو تنخواہ ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہی، مہینے کے آخر میں وہ مقروض ہوتا ہے، بچوں کے اخراجات اور اس کے جو زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کی اخراجات اس مہنگائی کے دور میں زیادہ ہیں، اس کی تنخواہ اس کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، اور اس تنخواہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور رقم وغیرہ نقد کیش کی شکل میں جو نصاب کو پہنچی ہوئی ہو یا سونا چاندی کی شکل میں جو نصاب کو پہنچا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، یہ صرف تنخواہ ہے، یا اس کے پاس زمین تو ہے لیکن وہ زمین بنجر ہے، اس کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہو رہی، اور وہ اس کو کوئی سالانہ کوئی فصل وغیرہ آمدن وغیرہ نہیں دے رہی، اگرچہ اس زمین کی مالیت وہ نصاب سے بڑھ کر ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کر رہی، تو ایسے شخص کو، ایسے زمیندار کو، باوجود زمین کے مالک ہونے کے، ایسے تنخواہ دار کو جس کی باقاعدہ ماہانہ تنخواہ ہے لیکن وہ اس کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، تو ایسے تنخواہ دار کو اور زمیندار کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ نومولود بچے کے صدقۃ الفطر کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو وجوب کا جو وقت ہے وہ ہے شوال کی طلوع فجر صبح صادق، شوال کے چاند کے نظر آنے کے بعد، شوال کے دن کے صبح صادق ہونے سے پہلے جو لوگ دنیا میں موجود ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، یا جو بچے صاحب نصاب شخص کی اولاد میں موجود ہیں، حیات ہیں، ان کی طرف سے چاہے وہ نومولود ہو، اسی رات پیدا ہوا ہو یا پہلے سے پیدا ہوا ہو، تو ان کا صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اور طلوع صبح صادق سے پہلے جن لوگوں کی وفات ہو چکی ہے، چاہے وہ انہوں نے رمضان کا پورا مہینہ گزارا ہو، رمضان کی بالکل آخری شب میں ان کی وفات ہوئی ہو، لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کا صدقۃ الفطر دینا لازم نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کی رقم کا سوال کرنا، یہ مسئلہ عام طور پہ ہمارے دیہی زندگی میں پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ ان دنوں میں گھروں میں جاتے ہیں اور گھروں میں پھرتے ہیں، دوستوں پہ چکر لگاتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم مانگتے ہیں، صدقۃ الفطر کی رقم مانگتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مانگنا، صدقۃ الفطر کا مانگنا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ مستحق اور محتاج لوگ، ان کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایک دن کی یا ایک دن سے زائد کی خورد و نوش کا نظام موجود ہے، اس کے پاس ضروریات زندگی موجود ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے صدقۃ الفطر در پہ جا کے مانگنا، زکوٰۃ کی رقم مانگنا، باوجود مستحق ہونے کے یہ سوال کرنا شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کو یہ لوگ مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، ان کے گھروں تک پہنچائی جائے، لیکن یہ جو مانگنے کا عمل ہے مستقبل کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کے لیے مانگنا، صدقۃ الفطر مانگنا، یہ سوال کرنا، جن لوگوں کے پاس
ایک دن یا ایک دن سے زائد کا خورد و نوش اور ضروریات زندگی ان کی موجود ہیں، تو ان کے لیے در در پہ جاگے مانگنا یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے، باوجود یہ کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اس مانگنے پر اگر کسی شخص نے ان کو صدقۃ الفطر اپنا دیا اور زکوٰۃ کی رقم دی، تو اس مانگنے کے باوجود اگرچہ یہ مانگنے کا عمل شرعی طور پہ درست نہ تھا، لیکن اس مانگنے پر اگر ان کو زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر دے دیا گیا تو صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کی رقم مستحق ہونے کی وجہ سے ادا ہو جائے گی۔ ایک عام سوال جو بار بار ابھی پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے اور اس پہ مختلف اداروں کی طرف سے، مختلف شہروں کی طرف سے صدقۃ الفطر کی مقدار قیمت کی شکل میں مقرر کی جاتی ہے، اس کو آویزاں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض اداروں کی طرف سے صدقۃ الفطر کی جو نرخ ہے، قیمت، وہ پیسوں کے حساب سے ایک رقم بتائی جا رہی ہے، کچھ اداروں کی طرف سے دوسری بتائی جا رہی ہے، تو وہ قیمت کا جو تعین ہے اس میں کافی فرق آ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں جو بنیادی اصول ہے وہ کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، خاص کر گندم کے حوالے سے۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر میں جو مقدار ہے وہ اصل معیار گندم کا ہے، آٹے کا نہیں ہے۔ گندم کی ہی مقدار ہے، آٹا معیار نہیں ہے، کیونکہ گندم اور آٹے میں قیمت میں فرق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ آٹے کی قیمت آویزاں کر دیتے ہیں، اصل معیار وہ گندم ہی ہے۔ باقی گندم کی کیا مقدار ہے، تو اہل فتاویٰ کا اس میں رجحان، وہ 3 قسم کے نظریے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اکثر علماء کی، اکثر اہل فتاویٰ کی رائے تو وہ یہی ہے کہ گندم کی مقدار صدقۃ الفطر کی وہ 1.25 کلو گندم ہے یا اس کی بازاری قیمت ہے، اور کچھ اہل فتاویٰ کی رائے یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم ہے یا اس کی بازاری قیمت ہے، اور کچھ اہل فتاویٰ وہ احتیاط کے عنوان سے 2 کلو کا معیار مقرر کر کے اسی اعتبار سے بازاری قیمت مقرر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں صدقۃ الفطر کی بازاری نرخ کے اعتبار سے قیمت میں تفاوت اور فرق نظر آتا ہے۔ ایک تو فرق کی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گندم کی جو ریٹ ہے، بازاری جو قیمت ہے، وہ چونکہ ہر علاقے کا، ہر ضلع کا الگ الگ ہے، تو جس کی وجہ سے نرخ نامے میں یا قیمت کی نرخ کے اعتبار سے تعین میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ تو فرق کی وجوہات یہ ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اب اس مقداروں میں سے کس مقدار کو متعین کیا جائے، چونکہ اکثر اہل فتویٰ کی رائے، مفتیان کرام کی رائے یہی ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے گندم کے اعتبار سے وہ 2.25 کلو ہے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اچھی گندم کا ریٹ الگ ہے اور متوسط گندم کا ریٹ الگ ہے، اور ایک جو ہلکی گندم ہے جو اتنی معیاری نہیں ہے اس کا ریٹ الگ ہے۔ تو اب اگر ایک شخص 2.25 کلو گندم کی قیمت دینا چاہتا ہے تو وہ کس گندم کی قیمت کو معیار بنا کر، کس گندم کو معیار بنا کر اس کی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ جو متوسط گندم کا ریٹ بازاری قیمت کے اعتبار سے چل رہا ہے، اس اعتبار سے 2.25 کلو گندم کا ریٹ معلوم کر کے اس اعتبار سے صدقۃ الفطر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا ادا کیا جائے۔ اسی حوالے سے کہ بس اوقات ایک اور سوال ہے کہ اسی حوالے سے کہ حکومت کی طرف سے ایک نرخ نامہ متعین کر دیا جاتا ہے، لیکن بعض علاقوں میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، بازاری قیمت الگ ہوتی ہے۔ تو صدقۃ الفطر نکالتے وقت حکومتی جو پرائس ہیں، حکومت جو کنٹرول نرخ نامہ ہے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی رقم ادا کی جائے، یا جو بازار میں جو فروخت کی قیمت چل رہی ہے گندم کی فروخت کی اسی اعتبار سے نکالا جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ وضاحت یہ ہے، اگر کہیں پر کنٹرولی جو نرخ نامہ ہے جو حکومت کے اعتبار سے، حکومت کے
احکامات کے مطابق جو نقنامہ متعین ہے، اگر کسی جگہ پر اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس کے مطابق قیمت گندم بیچی جا رہی ہے، تو پھر وہاں پر اسی قیمت کے اعتبار سے، اسی نقنامے کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی قیمت ادا کی جائے گی 2.25 کلو کی۔ اور اگر کہیں اس پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو تو اس علاقے کی جو بازاری قیمت فروخت ہے اس کے اعتبار سے 2 کلو کی گندم کے حساب سے صدقۃ الفطر وغیرہ ادا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔